میں بھی اللہ کا حساب لوں گا۔ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے سامنے یہ جملے کس نے کہے تھے؟ ویڈیو مکمل دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے۔ حسب معمول درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کعبہ شریف کا طواف فرما رہے تھے۔ ایک اعرابی کو اپنے آگے طواف کرتے ہوئے پایا جو پڑھ رہا تھا یا کریم یا کریم۔ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیا، یا کریم یا کریم۔ وہ اعرابی رکن یمانی کی طرف جاتا، پڑھتا یا کریم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم بھی پیچھے سے پڑھتے یا کریم۔ وہ میدان رحمت کی طرف جاتا تو پڑھتا یا کریم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم بھی پیچھے سے پڑھتے یا کریم۔ اعرابی نے جب لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی طرف دیکھا تو کہنے لگا، اے روشن چہرے والے اور اے خوبصورت قد والے، اللہ کی قسم اگر تیرا چہرہ اتنا روشن اور خوبصورت نہ ہوتا اور عمدہ قد نہ ہوتا تو میں تیری شکایت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لگاتا کہ تو مجھے پینڈو سمجھ کے مذاق کرتا ہے۔ قربان جاؤں اس سادگی پر، قربان جاؤں اس ادا پر، کیونکہ اس نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا۔ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا کہ تم اپنے نبی کو پہچانتا ہے؟ عرض کی نہیں، بس میں ایمان لایا ہوں۔ فرمایا پھر ایمان کیسے لے آئے ہو؟ عرض کیا بن دیکھے ان کی نبوت کو مانا، بغیر ملاقات کے ان کی تصدیق کر دی، اور ان کی باتوں میں لذت ہی اتنی ہے کہ میں ایمان لے آیا۔ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے مبارک ہو، میں دنیا میں تیرا نبی ہوں اور آخرت میں تیری شفاعت کروں گا۔ جب دیوانے کو پتہ چل گیا کہ میرے ماہی تو سامنے کھڑے ہیں، میرے محبوب تو سامنے ہیں، تو وہ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے قدموں پہ گرا اور بوسے دینے لگا۔ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کرو جو عجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے متکبر و جابر بنا کر نہیں بھیجا بلکہ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اتنے میں حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے اس اعرابی کو بتا دیں ہم اس کا حساب لیں گے۔ جب لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا تو اعرابی نے کہا یا رسول اللہ کیا اللہ میرا حساب لے گا؟ فرمایا ہاں، اگر چاہے تو حساب لے، اگر چاہے تو بخش دے۔ عرض کیا اگر وہ میرا حساب لے گا تو میں بھی اس کا حساب لوں گا۔ فرمایا تو کس بات پر اللہ کا حساب لے گا؟ اس نے کہا اگر اس نے میرے گناہوں کا حساب لیا تو میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا کہ یا اللہ میرے گناہ زیادہ ہیں یا تیری بخشش زیادہ ہے، اور اگر اس نے میری نافرمانیوں کا حساب لیا تو میں اس کی معافی کا حساب لوں گا کہ مولا میری نافرمانیاں زیادہ ہیں یا تیرا معاف کرنے کا انداز زیادہ ہے، اور اگر اس نے میرے بخل کا امتحان لیا تو میں اس کے کرم کا حساب لوں گا کہ مولا میرا بخل زیادہ تھا یا تیرا کرم زیادہ تھا۔ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ باتیں سن کر آپ رونے لگ گئے، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ رونا کم کیجئے، آپ کے رونے نے فرشتوں کو تسبیح و تحلیل بھلا دی ہے، وہ بھی آپ ہی کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں۔ اپنے امتی کو کہہ دیجئے نہ وہ ہمارا حساب لے نہ ہم اس کا حساب لیں گے، اس کو خوشخبری سنا دے یہ جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا۔ کیا عقل نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ان خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ یہ روایت روض الریاحین علی قصص الانبیاء صفحہ 20 پر نقل کی گئی ہے۔